آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ چیز پر بات کرنے والے ہیں، وہ ہے باطنی یقین اور روحانی وجدان۔ اسلامی روایت میں اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے اور ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو شاید ہم میں سے بہت سوں کو ہوا ہوگا، ایک گہری اندرونی آگاہی جو کسی منطق یا دلیل سے بالاتر محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آخر یہ ہے کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہے؟ اچھا، تو اس اندرونی احساس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دو بالکل الگ چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہے توہم پرستی اور دوسری طرف ہے حقیقی روحانی بصیرت۔ دیکھیں، اکثر ہماری سوسائٹی میں یا کلچر میں جب ہم وجدان کی بات کرتے ہیں تو لوگ اسے توہم پرستی یا کوئی سائیکک پاور سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن اسلام اس کے بالکل برعکس ایک حقیقت پیش کرتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں یہ کوئی اچانک آنے والا خیال نہیں، بلکہ ایک ایسی بصیرت ہے جسے محنت سے پروان چڑھایا جاتا ہے، جو اخلاقی طور پر درست ہوتی ہے اور جسے ایک خاص روشنی سے نوازا جاتا ہے۔ اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت زبردست ہے: مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ بات بالکل صاف کر دیتی ہے کہ یہ بصیرت، جسے فراست بھی کہتے ہیں، کوئی جادوئی طاقت نہیں بلکہ مومن کے دل میں اللہ کے نور کا ایک عکس ہے۔ تو آخر یہ اندر کا نور جسے ہم بصیرت کہہ رہے ہیں ہے کیا چیز؟ چلیں اس کی تعریف کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ بصیرت کا مطلب ہے اندر کی آنکھ یا باطنی نگاہ۔ یہ صرف دماغ سے سوچنے یا آپ کہہ لیں کہ تجزیہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی اندرونی آگاہی ہے، ایک ایسی سمجھ جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی کا ایمان اور غور و فکر اللہ کی یاد کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ اور خود قرآن پاک بھی اس کی اہمیت پر بہت زور دیتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کا راستہ صرف علم پر نہیں بلکہ واضح اور روشن بصیرت پر قائم ہے۔ یہ انبیاء اور ان کے سچے پیروکاروں کا طریقہ رہا ہے۔ اب تعریف تو ہم نے سمجھ لی، لیکن اب ذرا تاریخ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بصیرت بڑی بڑی شخصیات میں کیسے نظر آتی تھی۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ وحی کا آغاز ہی شہر کے شور و غل سے دور غار حرا کی خاموشی اور سکون میں ہوا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ روحانی وضاحت اکثر شور سے دور، تنہائی اور غور و فکر میں ملتی ہے۔ اور جب ہم روحانی بصیرت کی بات کرتے ہیں تو تاریخ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر مثال شاید ہی کوئی ملے۔ علماء ایک بہت خاص واقعے کا ذکر کرتے ہیں جسے کہتے ہیں موافقات عمر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وجدان کی بنیاد پر کوئی بات کہی اور بعد میں قرآن کی آیت بالکل اسی بات کی تصدیق میں نازل ہو گئی۔ یہ ایک حیران کن ہمانگی ہے ان کے دل اور الہی ہدایت کے درمیان۔ تو قرآن کا یہ جو نور کا ذکر ہے یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، یہ وہی اخلاقی سمجھ بوجھ اور وجدانی فہم ہے، ایک ایسی روشنی جو انسان کو لوگوں کے بیچ میں صحیح راستے پر چلنے میں مدد دیتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست نے ان کی رہنمائی کی۔ تو اب سب سے اہم سوال کہ بھئی یہ صلاحیت پیدا کیسے کی جائے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کو حاصل کیسے کریں؟ چلیں اب ذرا ان عملی طریقوں پر بات کرتے ہیں جو اس اندر کی آنکھ کو روشن کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کا راستہ 3 بنیادی چیزوں پر کھڑا ہے۔ سب سے پہلے تقویٰ، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا اور اس کا دھیان رکھنا۔ دوسرا غور و فکر، کائنات پر بھی اور خود اپنے اندر بھی۔ اور تیسرا تزکیہ، یعنی اپنے دل کو ہر طرح کی برائی سے پاک کرنا۔ اور تقویٰ کے بارے میں تو قرآن کا وعدہ بالکل صاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اسے فرقان ملے گا۔ فرقان کیا ہے؟ یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ تو یہ بصیرت جو ہے یہ تقویٰ کا سیدھا نتیجہ ہے۔ اور بصیرت کا دوسرا راستہ ہے غور و فکر۔ قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ ہم باہر کی دنیا کو دیکھیں، اپنے اندر کی دنیا کو دیکھیں۔ یہی دیکھنا، یہی مشاہدہ ہمیں گہری سچائیوں تک پہنچاتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، دل کی پاکیزگی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اگر دل صاف ہو تو بصیرت خود بخود روشن ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک روحانی کمپس، ایک قطب نما موجود ہے، لیکن اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اسے چلانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ یہ وجدان افراتفری میں کبھی فعال نہیں ہوتا، یہ تو سکون میں بیدار ہوتا ہے۔ یہ تکبر اور انا پرستی سے تیز نہیں ہوتا، بلکہ یہ عاجزی سے پروان چڑھتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ آج کی اس بھگتی دوڑتی، شور سے بھری دنیا میں
وہ سکون، وہ عاجزی اور وہ اندر کی صفائی کیسے تلاش کی جائے جو بصیرت کے لیے اتنی ضروری ہے؟ اور اس کا جواب قرآن کے اس خوبصورت آیت میں ہے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، یہ رزق صرف پیسہ یا کھانا نہیں ہوتا، اس میں ذہنی سکون، باطنی یقین اور وجدانی رہنمائی بھی شامل ہے۔ یہی وہ بصیرت ہے جو اللہ کے قریب ہونے سے ملتی ہے۔